طالب والأئمة المعصومين. آلاف التحیت والسلام على سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذی معروف فی السماوات بأحمد وفی الارضین بمحمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، القرآن سنٹر اپر ڈاربی پینسلوینیا میں جناب کمسال نقوی صاحب، عابد نقوی اور نقوی فیملی کی طرف سے جو یہ پاکیزہ جشن، پاکیزہ محفل انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اس کی 3 مناسبت ہیں. ایک تو ہے جشن عید اللہ الاکبر، دوسرا ہے جشن رخصتی علی و بطول علیہم السلام، تیسری مناسبت ہے سچوں کی عید مباہلہ والوں کی اور جھوٹوں پہ لعنت کی عید. ویسے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ جو میں نے کل پڑھا تھا وہاں وہ آج پڑھ دوں گا، مگر بھائی سجاد حسین آ گئے تو میں اب ظاہر ہے وہ تو نہیں پڑھوں گا، یہاں بالکل نئی چیز پڑھوں گا. تو 3 عیدیں ہیں اور میں زیادہ سے زیادہ 6 سے 8 نکتے تینوں کے پیش، بہت طویل زحمت نہیں دوں گا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو عید الفطر ہے یہ روزوں کی تکمیل پر ہوتی ہے. روزے مکمل ہوئے عید الفطر. عید الضحیٰ حج کی تکمیل پر ہے، عید غدیر اسلام کی تکمیل پر. باقی عیدیں چاند دیکھ کے کرنی ہے، یہ عید چہرے پر کے کرنی ہے. دشمنان اہل بیت پر لعنت، اور جتنی عیدیں ہیں، 2 تو ہماری چھوٹی اور بڑی عید ہے. بڑی عید ابھی گزری، چھوٹی وہ رمضان والی. یہ 2 تو عیدیں ہماری مسلمانوں کی ہیں. 17 ربیع الاول بھی سارے مسلمانوں کی عید ہے. اسی طریقے سے معراج بھی مسلمانوں کی عید ہے. بعثت بھی مسلمانوں کی عید ہے. عید دہر الارض بھی 25 ذیقعدہ والی وہ بھی مسلمانوں کی عید ہے. اور ہماری پھر کچھ عیدیں ہماری الگ ہیں مومنوں کی. چلیے یہی رہ جائیے کہ کوئی بھی عید ایسی نہیں جس کی نسبت غدیر کی طرح ہو. عید فطر مسلمانوں کی عید ہے. اللہم علی الکبریاء والعظمت وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا.
یہ دونوں عیدیں مسلمانوں کی، توجہ رہے۔ 17 ربیع الاول بھی عاشقان مصطفیٰ کی عید، دہب الارض بھی زمین والوں کی عید، عید الفطر عید الاضحیٰ مسلمانوں کی عید، معراج کو ماننے والوں کی عید، بے ست حضور کی رسالت کو ماننے والے کلمہ گوؤں کی عید، مگر ساری عیدیں مسلمانوں کی ہیں، واحد عید غدیر ہے جو اللہ کی عید اللہ الاکبر، یہ اللہ کی عید ہے اور اکبر عید ہے، سب سے بڑی، فطر سے بھی بڑی، ضحیٰ سے بھی بڑی۔ جتنی عیدیں مسلمانوں کی یا شیعوں کی ہیں، ہر عید سے بڑی عید ہے غدیر۔ وجہ یہ ہے کہ غدیر نہ ہو تو دین نامکمل ہے۔ اللہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہی تک پہنچے تھے، یہ شروع ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے مراد غدیر، آج غدیر میں اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو بھیا علی کے بغیر دین نامکمل ہے، تمہارا عقیدہ کیسے مکمل ہوگا، تمہارا شجرہ کیسے مکمل ہوگا؟ دین مکمل ہوتا ہے علی کی ولایت سے۔ اب نہ کہنا کہ اذان میں غدیر سے پہلے اقامت میں علی ولی اللہ تھا یا نہیں تھا، نامکمل میں رہے نہ رہے، مکمل کے بعد تو آئے گا، مکمل کے بعد تو غدیر کے منکروں میں لعنت، اس پہ بھی لعنت۔ اللہ تعالیٰ نقوی فہمی کے مرحومین کی، آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت بھی فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا بھی دے، اور جو آج القرآن سینٹر میں آئے ہیں ہمارے بنگلہ دیشی بھائی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہیں، اللہ سب کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری، کوئی بھی یہاں سے خالی پلٹ کے۔ بڑا مقبول جشن ہے ماشاءاللہ، معذرت بھی چاہتا ہوں، 4 گھنٹے لگ گئے ٹریفک کی برکت سے، 4 گھنٹے پورے لگ گئے، تو 2 گھنٹے کا سفر تھا، 4 گھنٹے کا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے اور لگنے چاہیے تھے، اس لیے کہ غدیر میں 6 گھنٹے لگے تھے۔ تو دین مکمل ہوا، کس کا دین؟ توجہ، الیوم، آج غدیر کے دن، اکمل تو میں اللہ مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو۔ اپنا دین کیوں نہیں کہتا؟ ابراہیم کا دین کیوں نہیں کہتا؟ تمہارا کیوں کہہ رہا ہے؟ پتہ چلا اللہ کے دین میں، ابراہیم کے دین میں، دین محمد میں، دین آل محمد میں ہمیشہ سے علی ہے۔ تمہارے دین میں آج ولایت آ رہی ہے، کیا علی ہے؟ اللہ کے دین میں ہے ہمیشہ، تمہارے دین میں آج تکمیل ہو رہی ہے اکمال، کیونکہ آج سے تم آفیشلی علی کو مولا مانو گے۔ اب احمد کو سے پوچھے، کہتے ہیں مولا کا معنی کزن ہے، کہ جس چیز کا، اب آپ ترجمہ کریں، ایمان سے ذرا ترجمہ کریں، جس چیز کا میں کزن ہوں اس کے علی کزن ہے۔ اللہ کے بندے وہ خوف خدا کر، جس چیز کا میں کزن ہوں اس کے علی کزن ہے۔ ویسے تو کزن ماننے جائے تو ظاہر ہے کہ یہ جو صدر ہے یہ بھی میرا کزن، دور سے جائیں تو سارے آپس میں کزن ہیں، سب آدم و حوا کی اولاد ہے نا بھائی۔ تو یوں، اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو مولا کہا تھا اس سے مراد دوست۔ تو اتنا بڑا اہتمام
صرف یہ بیان کرنے کے لیے کیا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہوں. اتنا. اور پھر میں بادل سے ایک بات کہوں گا کہ یہ دوستی کے لیے اسلام مکمل ہو رہا ہے. دوستی کے لیے نعمت اتمام پذیر ہو رہی ہے. دوستی کے لیے اللہ راضی ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ علی کی دوستی ہے اس قابل ہے. مگر یہاں مراد ولایت سے کنٹرول. جس کا میں کنٹرولر تھا اس کے علی کنٹرول. ہمارے سنی بھائیوں نے جو روایتیں لکھی ہیں اور شیعوں نے بھی اس میں لکھا ہے من کنت مولاہ فعلی مولا من کنت مولاہ فہذا علی مولا من کنت ولیہ فعلی ولیہ. کہ جس کا میں ولی تھا اس کے علی ولی. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور سلمان فارسی کھڑے ہو سلام ہو سلمان پر. سلمان کا سرکار تھوڑی سی کنفیوژن ہے مجمع میں, ذرا بتا تو دیں مل مراد من المولا, اس مولا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ابھی تم نے نہیں سنا الستو اولا. میں نے کہا تھا کہ میں تم میں سے اولا نہیں ہوں. جس معنی میں میں محمد اولا ہوں اسی معنی میں علی مولا. اولا یعنی بہتر, اولا بالتصرف. جو مجھے حق حاصل ہے. دیکھیے نبی کو حق حاصل ہے کہ کسی کی بھی زوجہ کو بغیر ریزن بتلائے ہوئے ڈیورس دے. نبی کو حق ہے. اب آج کے بعد میں پوچھ رہا ہوں کہ علی کو حق کہاں سے آ گیا؟ یا علی یہ ہے اولا. تو اولا مولا. اچھا یہ بھی سن لیجئے, پورا انسٹیٹیوٹ مسلمانوں کا دو پورشن, ایک ہے لولا علیو لولا سنتان والے, ایک ہے مولا والے. آپ کی مرضی لولا والے بن جاؤ یا مولا والے بن جاؤ. لولا. اچھا یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات من تو علیکم نعمتی, میں نے آج اپنی نعمت دین تمہارا نعمت آج میری نعمت اتمام پذیر ہو گئی. آج سے پہلے نعمت اتمام پذیر نہ تھی. ورزیت لکم الاسلام دین, اور آج میں خدا تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئی. اچھا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ رضی اللہ عنہ. عورت ہو تو رضی اللہ عنہا, دو ہوں تو رضی اللہ عنہما, تین یا جمع مرد ہوں رضی اللہ عنہم, عورتیں ہوں رضی اللہ عنہن. تو ایک بات ہے ہو گئی نا کہ غدیر میں اسلام بن گیا رضی اللہ عنہ. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا رضی اللہ بنانے والی فیکٹریوں سے کہ جب اسلام علی کے بغیر رضی اللہ عنہ نہ بن سکا تو وہ کرمانٹر کیسے علی سے دشمنی رکھ کے رضی اللہ عنہ. طے ہو گئی بات. اچھا ایک بات یہ بھی ہے, حارث بن نعمان فہری, یہی ہے حارث بن نعمان فہری. یہ کون ہے؟ یہ کوئی نعوذ باللہ اس وقت تک چور و چکر ڈاکو نہیں تھا. ہاں کوئی چوری بوری نہیں کرتا تھا, کوئی صغیر نہیں تھا, کوئی بدماش نہیں تھا, صحابی رسول تھا, تہجد گزار تھا, حج کر کے آ رہا ہے, نیک انسان تھا. غلطی صرف ایک غلطی ہوئی, ساری نیکیاں تھی, صرف ایک غلطی ہوئی, شک کر بیٹھا علی کی ولایت. یا علی یا علی, شک کر بیٹھا علی کی ولایت میں. سزا کیا ملی؟
اچھا دیکھیں جو بھی گناہ کرتے ہیں ان کو سزا تو آخرت میں ملتی ہے عالموں، تو یا اللہ تو صبر کر لے، جب میزان اعمال پہ اعمال کھلے گے قیامت میں مار دینا اسے، اب تو پتھر کیوں بھیج رہا ہے؟ تو عجب میں خدا جواب میں اس نے خود کہا تھا فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ تیرے رب کی طرف سے اعلان ہے تو اس رب سے کہہ کہ اپنے خزانے سے مجھے پتھر بھیج کر تباہ کر دے، تو اللہ کہے گا ہم تو ڈیمانڈ پہ سپلائی کرتے ہیں نا، تو لعنت مانگے لعنت دیتے، رحمت مانگے رحمت، ہم کیسے خالی کرتا ہے؟ مانگا ہے تو ہم تو رب ہے نا، ہم دیکھ اسے پتھر مانگا ہے کوئی بات نہیں، پتھر آگے اچھا اللہ کے کارخانے کا پتھر دیکھیے ذرا، یہ سید نگر ہے، آج مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے وہاں ایک کارخانہ ہے سید نگر میں، وہاں میرے ایک جاننے والے پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے وہاں کے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، سید نگر کے پاس جو کارخانہ ہے وزیر آباد کے قریب، تو دیکھیے اللہ کے جو کارخانے میں کنکر ہے نا چھوٹا سا، ابابیل کتنا بڑا اور چونچ کتنی بڑی، اتنا سا، اس کارخانے کا جو کنکر ہے، کنکر ابابیل کی چونچ میں آنے والا وہ ایٹم بم، تو جس کارخانے کی کنکری اتنی پاورفل ہو وہاں کا پتھر کتنا پاورفل ہو، اور اللہ نے ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا، میں لا الہ الا اللہ کے منکر کو برداشت کر لوں سزا وہاں دوں، میں محمد رسول اللہ کے منکر کو برداشت کر لوں گا سزا وہاں دوں گا، مگر جو علی اور ولی اللہ کے دشمن ہے نہ یہاں چھوڑوں گا نہ وہاں چھوڑوں گا۔ ایک پورشن، دوسرا پورشن رخصتی مولا علی و بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، تو ایک تو میں دعا بھی کرتا ہوں جوانوں کے لیے، جب ہم یہ پڑھتے ہیں جشن تو جوان اشارے کرتے ہیں کہ ذرا ہمارے بہن کی ہمارے ماں باپ ہماری شادی کریں، کیوں رمیز کی اشارے کرتے ہیں، تو میں دعا بھی کرتا ہوں کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے ماں باپ کو اللہ توفیق دے کہ ان کا زیادہ امتحان نہ لے، آپ بھی حوصلہ رکھیں، بالکل حوصلہ رکھیں انشاءاللہ۔ تو اب یہ میں ذرا آپ کو عرض بھی کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اپنے بچوں کا زیادہ ٹیسٹ کریں، آپ کی بہترین کی شادیاں جلدی کریں، یہی حکم شریعت بھی ہے۔ خیر جو نکاح ہوا اس کو تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، وہ ہوا یکم ذی الحجہ، رخصتی ہوئی 19، یہ تاریخیں بھی ذہن میں رکھ لیں، 19 کو 18 کے اگلے دن 19 کو رخصتی ہوئی، جیسے اگلا یہ ہفتہ جو آ رہا یہ سورہ دہر کے نزول کا بھی ہفتہ ہے، آیت تطہیر کے نزول کا بھی ہفتہ ہے، اور ایک جنگ کی وکٹری کا بھی ہفتہ ہے، اور سچوں کی عید کا بھی ہفتہ ہے، یہ دن منانے چاہیے بچوں کو پتہ چلے۔ تو دوسرا جو پورشن ہے ہمارا وہ ہے علی و بطول کی رخصتی، نکاح نہیں آج پڑھنا، رخصتی، رخصتی کیسے ہوئی؟ شیعہ سنی سب نے لکھا کہ جب بارات چلی، ابھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا، سب نے اچھا پڑھا، ٹی وی پہ بھی آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، بہت خوب سید صاحب نے سب نے ماشاءاللہ استاد صاحب نے بہترین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، پڑھنے والوں کو سننے والوں کو اجر و جزا عنایت ہے۔ تو علی و بطول کی رخصتی میں یہ ہوا کہ فرشتے، اب اس میں اختلاف ہے، میں اختلافی بات میں نہیں، کچھ نے تو یہ بھی لکھا ہے اہل سنت میں کہ 70,000 فرشتے آگے، 70,000 پیچھے، 70,000 دائیں، 70,000 بائیں، یہ کوئی 384 گدیوں کے پیر تھے،
پیر آصف علی شاہ گیلانی جو میرے شاگرد بھی تھے، انہوں نے یہ بیان کیا تھا لاہور میں کہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اتنے فرشتے 70 جمع 70 جمع 70 جمع 70. صحیح صاحب آپ کی تو حساب ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 2,80,000. یہ تو سنی بھائیوں کا ہے عقیدہ. اچھا اب اور بھی سنی بھائی اور پھر شیعہ بھی کہتے نہیں، کچھ نے کہا 40,000 آگے تھے، 40,000 پیچھے تھے، 40 دائیں 40 بائیں، تو یہ کتنے ہو گئے شاید 1,00,000. کچھ نے کہا نہیں 40 آگے 40 پیچھے. چلیے ہم تھوڑی بات چھوٹا عدد، چھوٹا عدد کیا ہے؟ 80,000. 80,000 فرشتوں بارات چلی ہے. 80,000 فرشتوں کے اسکورٹ کرنے سے آگے بھی وہی ہے پیچھے بھی وہی ہے. ہمارے یہاں جو ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے وہ تو آگے ڈھول والے ہوتے ہیں، پیچھے ڈھمک کے بھاگے. ماشاءاللہ یہ کیا بارات ہے، آگے بھی معصوم فرشتے پیچھے بھی معصوم فرشتے. اللہ اکبر. اپنے بچوں کی شادیاں ڈھول ڈھمکوں سے نہ کرو، قصیدہ خوانی سے، نعت خوانی سے، ذکر محمد و آل محمد سے. تو چلیے 80,000 ہی کر لیتے ہیں. یہ تو تقریباً سب نے مانا ہے نا 80,000. مان لیا 80,000 فرشتے تھے. اچھا یہ فرشتے جو جا رہے ہیں دلہن، بس اس سے زیادہ نہیں ایک ہی نقطہ کہوں گا، تیسرے ایشو پہ آ جاؤں گا. دلہن جو شے میکے سے لے کے جاتی ہے وہ دولہا کی ملکیت نہیں ہوتی، نہ وہ میکے کی ملکیت رہ جاتی ہے، ادھر سے چلی گئی، وہ سول پراپرٹی بن گئی اس دلہن کی. تو دلہن وہ ان کو آفتابہ تو یاد رہ گیا، مصلی یاد رہ گیا ہے، یہ ساری چیزیں یاد رہ گئی، کرتا یاد رہ گیا. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ 80,000 فرشتہ بھی تو جہیز میں گیا ہے. تو جہیز میں اگر 80,000 فرشتہ ہے تو تعجب کیا کر رہے ہو؟ وہ تو ملکیت ہے فاطمہ کی، چاہے تو چکی چلوا لے چاہے تو جھاڑو آخری شروع کہ لنگر پاک میں اور آپ میں زیادہ فاصلہ، بس میں زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں. آخری تھرڈ آپشن جو آج کا ہے وہ ہے سچوں کی، وہ ہے 24 ذی الحج کو سچوں کی مبارک. اور اس طرح یہ آیتیں کچھ پڑھنی وقت نہیں ورنہ اور بھی پڑھتے. ایک آیت سن لیجیے، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق. ارشاد ہوا کہ اگر ڈائلاگ فیل ہو گئے ان کی نسبت سے کرسچن، تو میرے حبیب اگر یہ ناطق، اگر یہ سامت قرآن نہیں مان رہے تو پھر ناطق لے کے سامت تو نہیں مان رہے نا، تو پھر ناطق لے کے یوں جانا ہے کہ آپ نے ان سے کہنا ہے آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاتے، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاتے، ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاتے. اس کا ترجمہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک لفظ ہے ابن، یہ سمجھ لیں ابن، الف کے نیچے سے ابن بیٹا، ابنان دو بیٹے، ابناء جمع. اگر حضور کو اللہ یہ کہہ دیتا ندعو ابناءنا، سمجھے ہم اپنے 2 بیٹے لاتے ہیں تم اپنے جمع بیٹے لاتے، کیونکہ لے کے تو 2 گئے.
تو کیا اللہ کو مولوی اتنی عربی نہیں آتی؟ تو جمع کیوں کہا؟ جمع تو کم از کم 3 پہ بولی جاتی ہے. بیٹے جا رہے ہیں 2 اور زندہ ہے حضور کا اپنا بیٹا ابراہیم. اسے لے کے چلے جاتے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا کہ 3 پہ جمع بولی جاتی ہے. 3 ہے اسے نہ لے جا کر بتا دیا کہ جب نبی زادہ علی زادہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا غلام زادوں میں کیا حیثیت ہے حسن و حسین کے مقابلہ. اور ذریت حسین میں جو 9 امام ہیں ان کا خیال رکھا ہے کہ یہ ساروں کا نور وہاں موجود ہے. گویا ان 12 اماموں اور بیوی ہو گئی 13. ان کے مقابل پہ جو بھی آئے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور کریں گے کون؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ کریں گے ہم. ہوگی اللہ کی کریں گے ہم. دیکھیں یہ مائک ہے کہ آپ کو ایک میں کہتا ہوں تو 2 نہیں سنوا, 4 کہہ رہا ہوں تو 8 نہیں سنوا. مائک کی آنیسٹی یہ ہے کہ جو میں کہوں وہی آپ کو تھوڑا سا لاؤڈ کر کے سنا. یہ نہیں اس کی آنیسٹی. اب میں چلا گیا, کوئی صاحب غصے میں آ گئے, خدا نہ کرے آج کی تقریر جو تھی بڑی سخت تھی اور اس کو کوٹنے لگے. تو مرزا صاحب پوچھیں گے مائک کو کیوں کوٹ رہے ہیں کہ آج اس نے یہ کہا تھا. تو مرزا صاحب کہیں گے اگر کوٹنا ہے تو مولانا کو کوٹیے نا, ان سے لڑیے. جو بول رہا تھا اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ خدا کی قسم 1400 سال سے ہم شیعہ تو صرف مائک کا کام کر رہے ہیں. لڑنا ہے تو اللہ سے لڑیے, لعنت تو اس کی ہے. ہم کر رہے ہیں آواز بڑھا. تو بس تقریر تمام ہونے والی ہے, جشن اختتام پذیر ہونے والا ہے. نام برام سب کے لیے دعا ہو گئی, وہ بہتر جانتے ہیں انشاءاللہ سچے نوازیں. بس میں ختم کر رہا ہوں رحمت آپ کی. تو یہ جو مباہلہ کا میدان تھا, مولانا مودودی صاحب کا نام سنا, مولانا سید ابو الاعلی مودودی, یہ عابدی تھی. ہاں عابدی سید جی. تو یہی زیدی آپ کی رشتہ داری تھی. تو یہ کیونکہ ان کے بیٹے نے مجھے بتایا, خود ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں مجلس حسین بھی ہوتی ہے, امام زین العابدین کے تبرکات بھی. دیکھیں تھوڑی سی آپ نے زحمت کرنی, محنت کرنی تو بڑا کام ہم کر سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے لکھا کہ یہ جو کہا تھا, انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو کہا تھا نا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, مراد یہ تھی ہم مسلمان بیٹے لاتے ہیں تم کرسچن بیٹے لاؤ, ہم مسلمان عورتیں لاتے ہیں تم کرسچن عورتیں لاؤ, ہم اپنے جیسے مسلمان لاتے ہیں تم اپنے جیسے کرسچن لاؤ. تو میں نے مولانا کو خط لکھا تھا, میں اس وقت 14ویں جماعت کا طالب علم تھا, ان کی ڈیتھ بھی اسی وقت ہوئی تھی. میں نے خط لکھا کہ حضرت صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 23 سال کی محنت, تقریباً 22 سال کی محنت کے بعد کل مدینے میں 4 ہی مسلمان تھے. تو یہ قافلہ چلا اور اس کا سیکوینس بڑا عجیب تھا. آگے تھے حضور, انگلی کے ساتھ دائیں انگلی کے ساتھ حسن کو لیا اور سینے پہ حسین کو اٹھایا, پیچھے ہے فاطمہ, آخر میں ہے علی. اگر سیکوینس کا خیال رکھا جائے تو امریکہ تو قال کہ عورتیں یہاں افضل ہوں. اسلام میں تو الرجال قوامون علی النساء, مرد افضل ہوتا ہے, اسلام میں تو مرد افضل ہوتا ہے. تو مولا علی جتنی بھی بی پاک افضل ہو, مولا علی تو ان سے بھی افضل. تو سیکوینس کے اعتبار سے ان کو آگے چلنا چاہیے تھا, درجے کے اعتبار سے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے چلے. تو مورخ نے کہا اس لیے کہ نشان قدم مل جائے بی پاک. علی و نبی نہیں چاہتے تھے کہ نشان قدم بھی
بی بی پاک کے لوگ دیکھیں تو بی بی پاک کی کنیزوں کو حجاب کا پھر خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے چلیے. مگر میں یہ کہتا ہوں کیا ہر جگہ جب بی بی جاتی تھی تو مولا علی پیچھے چلتے تھے؟ ایسا تو نہیں. تو یہ تو قانون ٹوٹ جائے گا. میں یہ سمجھا ہوں نبی اپنی زندگی میں ایک کلیہ دے رہے تھے کہ آگے رسالت ہے پیچھے امامت ہے. ایک قدم آگے بڑھے تو رسالت ہے, ایک قدم میری بیٹی پیچھے ہٹ جائے تو امامت ہے. جس کی قدم راہ میں رسالت و امامت ہو وہ 4 خرما کے درخت لے کے کیا اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ حضور خود ہی چلے جاتے بس آخری حضور اکیلے چلے جاتے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فتح نہ ہوتا؟ فتح ہو جاتا. حضور اکیلے چلے جاتے تو کیوں نہیں گئے؟ کھارے پانی والے چشمے میں علی صاحب تو نہیں ہوتے تھے نا, سلائیوہ پھینکا وہ بٹھا دریا کی روانی کو روک دیا. بھاگتے ہوئے بجو سے کہا کلمہ پڑھ, اسے بھی کلمہ پڑھ لیا. اب کئی بجو جیسے بھی مسلمان ہوتے ہیں, سمجھے نا ذرا. بجو کو لکھیے رضی اللہ عنہ, کلمہ تو اسے بھی پڑھ لیا. ذرا غور کرنا. تو سرکار نے تو گائے سے کلمہ پڑھا لیا, سنگریزوں سے پیبل سے کلمہ پڑھا لیا ہے نا. تو اگر حضور اکیلے چلے جاتے تو واقعہ تو فتح ہو جاتا. پھر علی کو ساتھ کیوں لیا, فاطمہ کو ساتھ کیوں لیا, حسن کو کیوں لیا, حسین کو کیوں؟ بتانا یہ تھا کہ اگر میں اکیلا چلا جاؤں تو کرائیٹیریا امت کا یہ ہوگا کہ جو میرے مقابل پہ آئے اس پر ہے اللہ کی لعنت اور وہ ہے جھوٹا. میں علی و بطول و حسنین کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں. جس طرح میرا دشمن جھوٹا اور ملعون ہے اس طرح علی کا دشمن جھوٹا اور ملعون ہے, اس طرح فاطمہ کا دشمن جھوٹا اور ملعون ہے, اس طرح حسنین کا دشمن جھوٹا اور ملعون ہے. ہاں گھوڑے پہ آئے, اونٹ پہ آئے, منبر پہ آئے یا پیدا محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین تقبل منا هذا المحفل وبعث ثوابه الى مؤسسي هذا المحفل والشركاء هذا المحفل واجعل هذا المحفل ذخرا لنجاتنا يوم الغروب وشفاعتنا يوم القيامة. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بہت بہت مبارک, بہت بہت